آج کا دن جمہوریت کی شکست کا دن ہے اور آج کا دن یاد رکھا جائے گا ہندوتوا کی کامیابی کے لیے آج کا دن یاد رکھا جائے گا میجورٹیرینزم کی کامیابی کے نام سے آج کا دن یاد رکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے بھاشن میں یہ کہا، اپنی تقریر میں، اپنی سپیچ میں کہا کہ دیش بڑا ایموشنل ہے۔ یقیناً پردھان منتری نریندر مودی، اسد الدین اویسی بھی بڑا ایموشنل ہے۔ میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں کو ایگزسٹنس کو مانتا ہوں۔ میں اس لیے ایموشنل ہوں کیونکہ میں ایکوالٹی آف سٹیزنشپ کو مانتا ہوں۔ میں اس لیے ایموشنل ہوں کہ 450 سال جس جگہ پر مسجد تھی، جہاں پر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی 22 دسمبر 1949 تک، میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں کہ آپ ہی کی پارٹی کے لوگوں نے سپریم کورٹ کو جھوٹ بول کر بی جے پی اور سنگھ پریوار کے لوگوں نے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا۔ میں اس لیے بھی ایموشنل ہوں پردھان منتری جی کیونکہ جس جگہ پر آپ نے بھومی پوجن میں حصہ لے کر ہندو راشٹر کی بنیاد کا آغاز کیا، اس کے اطراف، تینوں اطراف مسلمانوں کا قبرستان تھا، جہاں پر مسلمان بزرگوں کی قبریں بھی تھیں۔ اس لیے بھی ہم ایموشنل ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ جو میرے کو پی آئی بی سے اس کی سپیچ پوری ملی کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا ہے۔ پردھان منتری جی، آپ کو آپ کا مذہب مبارک، آپ کو گلوالکر کی آئیڈیالوجی مبارک، مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے، نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے۔ دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے، نہ مندر ہو سکتی ہے، نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک کلچر کے لیے، مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ اور پردھان منتری نے یہ کہہ کر کہ مندر اس دیش کا ایک سمبل ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنی آئیڈیالوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلط کیا۔ پرائم منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہہ کر میجورٹیرینزم کو انڈورس کیا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنی سپیچ میں 15 اگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی ہے، آج 5 اگست کو پردھان منتری وزیر اعظم نے اس کو 15 اگست سے ملا دیا۔ ہم پھر سے وزیر اعظم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ سب نے مل کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی۔ کیا پردھان منتری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کو آج آزادی ملی؟ کس کو شکست دی پردھان منتری آپ نے بتائیے؟ 15 اگست کو اگر ہم لال قلعے پر جھنڈا ترنگا لہراتے ہیں، بڑی فخر کے ساتھ لہراتے ہیں، تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے 200 سال کے انگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا۔ کیسے پردھان منتری فریڈم فائٹرز کو، ان کی قربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے 15 اگست سے ملا دیا۔ اور
कैसे एक टेम्पल का मूवमेंट एक मुल्क के बराबर हो सकता है? हाउ कैन ए टेम्पल मूवमेंट बी इक्वेटेड टू अ कंट्री? और आखिरी बात यह है, बल्कि लास्ट दो बात, कि आज के इस फंक्शन में मैंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की कामयाबी का दिन इसलिए भी है, आरएसएस के चीफ वहां पर क्या कर रहे थे, और आरएसएस के चीफ का वहां पर मौजूद रहना और उनका तकरीर में यह कहना कि आज का दिन एक न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे मोहन भागवत? कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे? वो न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे जो हिंदू राष्ट्र होगा, जहां पर माइनॉरिटीज को, खास तौर से मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा और मुसलमानों की जिंदगी और मौत का फैसला अक्सरती तबके के गुडविल पर होगा। यह मोहन भागवत का पैगाम है। और आखिरी बात यह है कि आज का दिन इन सेकुलर, नाम निहाद सेकुलर पार्टीज के लिए भी, उनके लिए, उनके